دلہن کے ہاتھوں میں مہندی کیوں نہیں ہے امی؟ کسی بچی نے دلہن کو پر اشتیاق نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی ماں سے سوال کیا، اور جہاں اس کی بات پر اس کی ماں ٹھٹکی، وہیں دلہن کی نظریں اپنے ہاتھوں پر ٹھہریں، شفاف گلابی ہتھیلیاں ویران اور بے رونق۔ اس عورت سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو بچی کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا، لیکن اس کے چپ کروانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ حقیقت ساری دنیا جان گئی تھی، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ نائمہ تم ایسا کرو، دلہن کو اس کے بیڈ روم میں چھوڑ آؤ، تھک گئی ہوگی۔ عارفہ بیگم نے اپنی دیورانی کی بیٹی کو اشارہ کیا۔ وہ سمجھ گئی تھی، اس لیے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیے بھابھی، آپ کو اوپر بیڈ روم میں چھوڑ آؤں۔ نائمہ نے اس کا بازو تھامتے ہوئے سہارا دیا۔ وہ بھی اس ماحول سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی، اس لیے کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ نائمہ کے ساتھ دلہن کے قدم بھی تھم گئے۔ سامنے وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ دلہن رخصتی کے بعد کہاں جاتی ہے؟ نائمہ نے تایا زاد بھائی کو شرارت سے دیکھا۔ عام دلہنیں تو رخصتی کے بعد اپنے شوہر کے بیڈ روم میں ہی جاتی ہیں، لیکن اگر دلہن خاص ہو اور جیدار ہو تو کہیں بھی جا سکتی ہے۔ وہ دلہن کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ دلہن نے یکدم اس کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ وہ انتہائی بے نیازی سے آنکھیں پھیر گیا۔ جائیے، وہ یہ کہہ کر سائیڈ ہو گیا۔ نائمہ دلہن کو اوپر لے گئی، پھر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تازہ پھولوں کی مہک ایک جھونکے کی طرح آئی۔ دلہن کا دماغ خوشبو سے جھنجھلا سا گیا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ اندر کسی کے ارمان سجے تھے، اور ان ارمانوں پر وہ قدم رکھنے جا رہی تھی، گویا روندنے جا رہی تھی۔ اس کے قدم من کے بھر کے ہو گئے تھے۔ وہ دہلیز پر قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ جب کسی زندگی میں ہی قدم رکھ لیا تھا تو پھر دہلیز کیا معنی رکھتی؟ نائمہ اسے بیڈ پر بٹھا کر چلی گئی تھی، اور اسے پھولوں سے سجا بیڈ انگاروں کا محسوس ہوا تھا، دل جیسے تپتے توے پر رکھ دیا گیا ہو۔ رات اچھی خاصی گہری ہو چکی تھی جب اسے اپنے بیڈ روم میں جانے کا خیال آیا۔ وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے دوست حسان کو رخصت کرنے کے بعد وہ روم کی طرف بڑھا۔ وہ سیڑھیاں طے کرتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آیا۔ بیڈ روم کا دروازہ لاک کر کے پلٹا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ دلہن کے ساتھ ساتھ کمرے کا حلیہ بھی بگڑا ہوا تھا۔ انتہائی خوبصورت پھولوں کی چادر نیچے زمین پر ڈھیر تھی۔ سائیڈ ٹیبل پر رکھے گئے گلدان ٹوٹ کر پھولوں سمیت زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں اوندھی پڑی ہوئی تھیں۔ دلہن کا اپنا دوپٹہ آدھا صوفے پر اور آدھا نیچے لٹک رہا تھا۔ سینڈل کہیں تھے، پرس کہیں۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتا آگے آ رہا تھا کہ نیچے کوئی چیز چرمرا کر رہ گئی۔ اس نے قدم پیچھے اٹھایا اور دیکھا، وہ دلہن کا سونے کا گلوبند تھا جو اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ اس نے جھک کر گلا بند اٹھایا، اس کے کچھ موتی ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے وہ گلوبند صوفے کے سامنے کرسٹل ٹیبل پر رکھ دیا، اور خود بیڈ پر اوندھی لیٹی تھی، چہرے پر تکیہ رکھا ہوا تھا۔ مہروز کا پسندیدہ سلور کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، مگر دوپٹہ صوفے پر جھول رہا تھا۔ وہ قدم بچا بچا کر بیڈ کے قریب آیا۔ ربی، اس کی بھاری آواز بآسانی اس کے کانوں تک پہنچی۔ ربی، اس نے دوبارہ آواز دی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ جیسے ہی تھوڑا قریب ہوا، اس کی نظر دلہن کے کمر پر پڑی۔ پچھلا گلا خاصا گہرا تھا، دودیا رنگت سلور رنگ کو ماند کر رہی تھی۔
اس نے بمشکل اپنی نظریں چرائیں۔ ہیلو، سو گئی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو ہلایا۔ اس کے لمس سے یکدم کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر بہروز بخت، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ کیوں؟ کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، نہیں ہوں، سمجھے تم؟ وہ یکدم چلا اٹھی۔ تو پھر یہاں میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ انتہائی اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ سزا بھگت رہی ہوں، اپنے کیے کی سزا، وہ چبا کر کہنے لگی۔ مہروز اسے سرتاپا دیکھ کر رہ گیا۔ روئی روئی سرخ آنکھیں، مٹا مٹا سا میک اپ، کندھوں پر بکھرے شولڈر کٹنگ سلکی بال اور بنا دوپٹے کے اجاگر ہوتی رعنائیاں نظر ہٹ نہیں رہی تھی۔ تمہارے لیے سزا ہے، مگر میرے لیے تو اللہ کی عطا کردہ ایک خاص نعمت ہو تم، اس نے گھمبیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے گال کو چھوا۔ وہ اس کے انداز پر بھڑک اٹھی۔ کہا ہے نا مجھے ہاتھ مت لگانا، ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ مہروز کے ہاتھ اس کی کمر کو چھو رہے تھے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم پر بچھو رینگ رہے ہوں۔ اتنا صبر نہیں ہے مجھے کہ میں آج کی رات پیچھے ہٹ جاؤں، بلکہ جو کل کی رات گزری تھی وہ بھی خدا جانتا ہے، اس نے کہتے ہوئے اسے زور سے بھینچ لیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ پھنکار کر کہتی ہوئی اس پر جھپٹ پڑی۔ وہ اسے اپنے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کے ہاتھ روک رہا تھا، لیکن جیسے ہی ربیہ کے ناخنوں نے اس کی گردن پر خراش ڈالی، وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا اور یکدم اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ اس کے بھاری ہاتھ سے تھپڑ کھا کر پیچھے کی طرف بیڈ پر گری۔ بس بہت ہو گیا تمہارا تماشا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ وہ پہلی بار یوں غصے سے دھاڑا۔ تم مجھے حد بتا رہے ہو، حد تم نے پار کی ہے۔ وہ تھپڑ کی تکلیف بھول کر پھر سیدھی کھڑی ہوئی۔ مجھے حد پار کرنے کا راستہ تم نے دکھایا تھا، وہ زور دے کر بولا۔ میں نے تو ایک شرارت کی تھی، وہ روحانسی ہوئی، لیکن میں نے کوئی شرارت نہیں کی۔ میں کل بھی سنجیدہ تھا، آج بھی ہوں۔ تم کسی بھی کورٹ میں چلی جاؤ، میرا قصور کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا، اس نے چبا کر کہا۔ تم اتنے بے قصور بھی نہیں ہو، وہ چیخی۔ میں اتنا قصوروار بھی نہیں ہوں، اس نے کندھے اچکائے۔ تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر، فی الحال تو پچھتانے کا وقت تمہارا ہے۔ وہ پھر سے پرسکون ہو چکا تھا۔ سید بہروز بخت، تم نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی حاصل ہوا ہے تمہاری صورت میں۔ وہ اس کے سراپے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ نفرت سے بولی۔ یہ تو بعد کی بات ہے نا کہ کون خوش فہم ہے اور کون غلط فہم۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم چینج کرو گی یا لائٹ آف کر دوں؟ اس کے لہجے اور نظروں کا مفہوم وہ انجان ہو کر بھی سمجھ گئی تھی اور اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو جو تم سمجھ چکی ہو، وہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ میں ہنگامہ مچا دوں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو، اس نے دھمکی دی۔ مسز ربیہ بہروز بخت، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کی دھمکیوں میں آ کر آپ کو چھوڑ دوں گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں، میں اپنی ضد پوری کرنا اچھی طرح جانتا ہوں، اور بہتر ہے کہ آپ میری ساتھ سیدھی طرح پیش آئیں، ورنہ مجھے الٹا پیش آنے میں بھی وقت نہیں لگتا۔ یہ تو آج آپ دیکھ چکی ہیں۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔
ایک مرد سے مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ اس کی ساری جدوجہد ناکام ہو گئی تھی۔ وہ بے بسی سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی، مگر مہروز پر اس کے آنسوؤں اور سسکیوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب چاہے وہ تڑپتی یا بلکتی اسے پرواہ نہیں تھی۔ بقول اس کے اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر وہ بے حس بنی بیٹھی تھی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی۔ اس بار دستک متواتر ہونے لگی تھی۔ تبھی بے سدھ سوئے مہروز کی نیند کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا۔ وہ دونوں پاؤں صوفے پر چڑھائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ مہروز بیٹا دروازہ کھولو۔ باہر عارفہ بیگم کی پریشان آواز آئی۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا۔ بیڈ کے دوسرے کونے پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ کمرے میں بکھری چیزوں سے بچتا ہوا دروازے تک آیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ گڈ مارننگ موم، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں؟ انہیں پریشانی ہوئی۔ جی سب خیریت ہے، میں سو رہا تھا اس لیے پتہ نہیں چلا۔ اس نے پریشانی کم کرنی چاہی۔ وہ ربیہ کیسی ہے؟ عارفہ بیگم نے ٹھہر کر پوچھا۔ اندر آ کر دیکھ لیں کیسی ہے، اس نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ باہر سے ہی اندر کا حال دیکھ چکی تھی۔ ملازمہ کو کہیں کہ کمرے کی صفائی کر دے، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ اور ناشتہ؟ نہیں، ناشتہ میں نیچے آ کر ہی کروں گا۔ اور دلہن؟ اس کا ناشتہ آپ اوپر بھیج دیں، وہ اکیلی ناشتہ کرے گی۔ فی الحال تو اکیلی بھی کر لے تو بہت ہے۔ عارفہ بیگم بات سمجھ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹ گئی اور وہ اندر آ گیا۔ اتنی سہمی کیوں بیٹھی ہو؟ بھوک کی وجہ، تھکن کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے؟ وہ اس کے برابر صوفے پر آ بیٹھا، لیکن اس نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا۔ اوکے یار، نہ بولو، تمہاری مرضی، آج کا دن تمہارا ہے، وہ کہتا ہوا اس کے بالوں کو چھیڑتا اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم چلا گیا۔ ملازمہ کمرے میں آ کر صفائی کرنے لگی اور اندر ہی اندر حیران ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ بیڈ پر بیٹھ جائیں، میں صوفہ بھی صاف کر دیتی ہوں۔ صوفے پر پھولوں کی پتیاں بکھری تھیں، لیکن اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں آگ لگا کر جلا دوں گی سب کچھ، وہ ملازمہ پر چلانے لگی۔ اتنے میں وہ واش روم سے باہر نکلا۔ تم جاؤ، یہ کام بعد میں کر لینا، اس نے ملازمہ کو نرمی سے جانے کا کہا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی، البتہ وہ باقی ساری صفائی کر چکی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں، میں پاگل ہوں، تم نے مجھے پاگل کر دیا، وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ بس صرف 2 دن میں ہی، اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اور وہ بے بسی کے اس مقام پر آ گئی تھی کہ بار بار آنسو آ رہے تھے۔ تم نے مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا مہروز بخت، تم مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف مائل تم نے کیا تھا، کیوں مجھے اپنی جھلک دکھائی، کیوں راغب کیا مجھے؟ وہ اسے دونوں کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ مجھے کیا پتا تھا تم اتنے کمزور نیت ہو، کوئی زبان ہی نہیں۔ مرد کی نیت کمزور نہیں ہوتی، اسے عورت کمزور بناتی ہے، تمہاری طرح جھلک دکھلا کر، ادا دکھا کر۔ تم نے اگر اس رات وہ سب نہ کیا ہوتا تو تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی اور مہروز بخت کی بیوی بننے پر فخر کر رہی ہوتی۔ جو کیا اسے چپ چاپ بھگتو، اپنی غلطی کا الزام میرے سر مت ڈالو، تمہارے اس واویلا سے کچھ نہیں ہوگا۔ غلطی کر بھی نہ ماننا ایک اور غلطی ہے تمہاری۔
وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ میں اگر اپنی غلطی بھگتوں تو تمہیں بھی اپنی غلطی کی سزا بھگتنی ہوگی، وہ چیخی۔ میں تمہاری سزاؤں کے لیے تیار ہوں جی جان سے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا بال رگڑنے لگا اور وہ نفرت سے رخ موڑ گئی۔ ملازمہ اس کا ناشتہ بھی لے آئی تھی مگر اس نے واپس بھیج دیا۔ دوستو یہ کہانی ابھی جاری ہے، اور دوستو یہ کہانی اچھی لگے تو لائک ضرور کر دینا۔ آپ کے قیمتی وقت اور بے پناہ محبت کا بہت بہت شکریہ۔